بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک کورس تجوید کا 9واں سبق ہے اور آج ہم نے سورہ قریش، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کو کس طرح پڑھتے ہیں یہ پڑھنا ہے۔ سورہ قریش، جس کا نام پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش کے نام پر رکھا گیا ہے، قرآن مجید کی 116ویں سورت ہے جس میں صرف 4 آیات شامل ہیں۔ یہ سورہ ان لوگوں کی بات کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی اور اللہ نے اس کے بدلے میں قریش کی سلامتی اور حفاظت کی یقین دہانی کرائی، اور وہ سکون سے زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے روزمرہ کے رزق کے بارے میں بے چینی سے آزاد تھے۔ یہ مضمون عربی متن کے ساتھ سورہ قریش کا مکمل ترجمہ اور تفسیر فراہم کرتا ہے۔ سورہ قریش ترجمہ اور تفسیر۔ سب سے پہلے سورہ قریش کا مکمل عربی متن ترجمہ۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ اور اب سورہ قریش کی تفسیر جانیے۔ تفسیر میں لکھا ہے، قریش کے مانوس کرنے کے لیے کعبہ کے متولیوں کی حیثیت سے قریش کا تحفظ کعبہ کی سلامتی کے مترادف ہے، جس کی خاطر ابرہہ کی فوج کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ خود قریش کے تحفظ کی ذمہ داری لے رہا ہے، جیسے کہ سورۃ عنکبوت میں اللہ کے گھر کی حفاظت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے تجارتی مقاصد کے لیے قریش نے موسم سرما میں یمن کی گرم آب و ہوا اور شام کے موسم گرم کی ٹھنڈی آب و ہوا میں سامان کی قافلوں کو لے لیا، جس پر مکہ کی خوشحالی کا انحصار تھا۔ اس طرح وہ راستے میں بھوک اور ڈکیتی کے خطرات سے دوچار ہو گئے۔ اس طرح اس آیت میں اللہ ان کو ان کی سلامتی کا یقین دلاتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ سورہ کی پہلی 2 آیات میں اپنے احسانات بیان کرنے کے بعد اللہ قریش کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کعبہ کا مالک ہے، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ ایک بار پھر سورہ کی اس آخری آیت میں اللہ لوگوں کو اس کے حق کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ اس آیت کو پچھلی آیت سے مربوط کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ انہیں صرف اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو ان کو بھوک سے بچاتا ہے اور خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے مندرجہ ذیل دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ہے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، اور اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا اور مکہ کے لوگوں کو خوشحال اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد کی۔ یہ سورت کا ترجمہ اور ہم نے اس کی تفسیر پڑھی ہے۔ اب اس سورت کو کس طرح پڑھتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
من خوف. سورہ قریش کی مکی سورت ہے، اس کے اندر 4 آیات ہیں. لإیلاف قریش، لإیلا حمزہ یازر ای، لام کے نیچے زیر، اس کے بعد حمزہ یازر ای لمبا کرنا ہے. لئی آگے لام پر کھڑی زبر ہے، لام کو بھی لمبا کرنا ہے. فی قریش، قاف موٹا را موٹی، قریش را یا زبر رئی، قریش شین دو شین ہے. جب آخر میں 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں تو وہ دونوں پیش اور دونوں زیر گر جاتی ہیں. یہاں قریش. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافہم حمزہ کو لمبا کرنا ہے، کھڑی زیر ہے، لام کو بھی لمبا کرنا، لام پر کھڑی زبر ہے. فہم ہا 2 آنکھوں والی کرج کے پڑھنی ہے. رحلۃ را بھی بریک، ہا بھی بریک، را کے نیچے زیر، ہا بریک، ہا بغیر نقطے کے. لتشتاء شتا پہ بڑی مد ہے، اس لیے زیادہ اس کو لمبا کرنا ہے. والصیف سواد کو موٹا کرنا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت. فلیعبدوا عین کو شکر کے نکالنا ہے، بدو دال واپس دو، اس کو لمبا کرنا ہے. رب را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے. هذا البیت ہا موٹی 2 آنکھوں والی، هذا البیت تا پہ کلکلا نہیں کرنا. بیت الذی اگر ملا کے پڑھیں گے تو بیت الذی ہوگا، لیکن اگر وقف کریں گے تو الذی ہوگا. بیت پہ اگر وقف کریں گے تو الذی ہوگا. الذی، الذی کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، چھوٹی مد ہے. اطعمہم من جوع تو آپ کو موٹا کرنا ہے. اطعمہم اس پہ کلکلا بھی ہے. ہم بغنہ، مین بغنہ، جوع آخر میں عین کا آواز نکالنی، حمزہ کی آواز نہیں نکالنی. وآمنہم من خوف، ہم بغنہ کرنا ہے. اگر من جوع کو ملا کے پڑھیں گے تو عین کو وہ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہاں غنہ کریں گے. اگر ملائیں گے نہیں پھر غنہ نہیں کریں گے. وآمنہم بغنہ کریں گے. من خوف، من بغنہ نہیں کریں گے کیونکہ آخر میں خوا ہے. من نون کیا کریں، مین کے آخر میں خواہ، خوف کی خواہ، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. یہاں حمزہ ہا، عین ہا، غین خواہ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا الفاظ میں، تو یہاں خواہ ہے، یہاں غنہ نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. صدق اللہ العظیم.